اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، رسول اعظم کا فرمان صحیح بخاری شریف، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہ بڑا اعزاز ہے مولا کل مولا کائنات کے لیے۔ تو آج میری نشست کا مقصد آپ سب سے پہلے یہ پاکستان کے اہل حدیث کے مشہور عالم علامہ ابتسام الہی ظہیر، جو کبھی کبھار یزید ملعون کا دفاع کرتے بھی نظر آتے ہیں اور ان کے باپ یعنی امیر شام کا دفاع کھلم کھلا کرتے ہیں۔ آپ کلپ ان کی ملاحظہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امیر شام کا، معاویہ کا کیسے دفاع کر رہے ہیں۔ طرف تھے، ان کی فوج میں تھے، اور ان کے مخالف تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیعت رضوان کے صحابی صلح حدیبیہ والے حضرت ابو الغادیہ شامی نے انہیں قتل کیا، شہید کیا۔ عمار بن یاسر اکیلے نہیں شامل، ان کا تیر بھی شامل۔ اور مسند احمد میں ہے کہ یہ تمام عمر روتے رہے عبد الغادیہ شامی کہ مجھ سے عمار قتل ہو گئے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تھی وہ اس کی گریوٹی ہے۔ ہاں، اب حضرت اس حدیث کو بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ باغی گروہ میں ہوگا؟ میں دو جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ پہلی بات یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے حدیث، یعنی کہ دلالت میں قطعیت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کی دلالت میں ایک سے آپ نے کلپ ملاحظہ فرمائی، قدرت کا کرنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ دفاع کس کا کر رہا ہے۔ دفاع کرتے کرتے یہ اپنے بزرگان کا ذکر کر رہا ہے۔ بات آئی اسم حسین کی، نام حسین کی، اس پہ یہ بول پڑے کہ بھئی حسین ہے۔ ہمارے مسلک اہل حدیث میں بہت سارے اہل حدیث کے عالم حسین کے نام سے گزرے ہیں۔ بڑے کابر علماء حدیث کا نام جو ہے حسین ان کے نام میں آتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے حدیث ہیں پنجابی کے مولانا محمد حسین شیخو پوری، ہمارے بہت بڑے شیخ الکل گزرے ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ ان ناموں میں آپ نے خود سنا کہ انہوں نے نام لیا شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ۔ بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کہ انہوں نے کبھی کبھار حق کی باتیں بھی لکھی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے شیخ الکل فی الکل بہت بڑا لقب ہے۔ آج تک میری زندگی میں کسی کتاب میں کسی عالم کے لیے یہ لقب میں نے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے جو سید نذیر حسین کو ملا ہوا ہے۔ کیا؟ شیخ الکل فی الکل۔ شیخ الکل یعنی سب کا بزرگ، تمام علماء کا، عوام کی بات نہیں ہو رہی، علماء عالم، شیخ الکل، تمام علماء کا بزرگ، شیخ، سید، سردار، فی الکل، سب کا اور سب میں۔ شیخ الکل فی الکل کون؟ علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے قدرت کا کرنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے تسلیم کیا کہ شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین دہلوی ہمارے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ ان کا اپنا قول ہے، ابتسام الہی ظہیر صاحب کا، یہ ان کے علماء ہیں اہل حدیث کے، سید نذیر حسین۔ تو یہ پروگرام میں جو آئے ہیں تو پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ امیر شام کا دفاع، یزید کے باپ کا دفاع،
میں بڑے تعجب سے، عجب سے، افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کاش ابتسام صاحب، آپ جن کو اپنے مسلک کا بہت بڑا عالم مان رہے ہیں، شیخ الکل فی الکل حضرت علامہ سید نذیر حسین دہلوی، کاش آپ نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوتی تو آپ کو ان کے دفاع کرنے کی، ان کے نہیں جن کی دفاع کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ان کے امیر شام یزید کا باپ، ان کے دفاع کرنے کی اتنی جرت نہ ہوتی اگر آپ اپنے ان بزرگوں کو پڑھتے تو۔ چونکہ آپ اہل حدیث ہیں تو آج میں پہلے اہل حدیث آپ کے مسلک کے بزرگ علماء کے اقوال، تحریریں پیش کروں گا کہ آپ کا کچھ جذبہ ٹھنڈا ہو، آپ اتنی بڑھ چڑھ کے امیر شام کی وکالت نہ کریں، وکالت کریں لیکن ان کی جو لائق ہیں۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے فتاوی نظیریہ، جلد دوم، دوسری جلد ہے، فتاوی نظیریہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 682 682، اس میں آپ کا آئیڈیل، جس کو آپ نے اپنے مسلک کا بہت بڑا عالم کر کے پیش کیا، شیخ الکل فی الکل، آپ نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے حسین کے نام کے بہت بڑے علماء گزرے ہیں جن کا نام حسین تھا، ان میں ایک اس حضرت کا بھی آپ نے نام لیا۔ آئیے جناب دیکھیں، یہ آپ کے آئیڈیل حضرت علامہ سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں، امیر شام کا، یزید کے باپ کا، امیر معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دوسری جلد 682 فرما رہے ہیں کہ بمقابلہ ذکر علی مرتضی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ، ہرگاہ تذکرہ در پیش شود در عام مقام ذکر لفظ حضرت و الفاظ دعائیہ تعظیمیہ مناسب نیست۔ لکھ رہا ہے کہ جہاں مولا کائنات علی علیہ السلام کا ذکر آئے اور اس کے ساتھ کسی مجبوری کے تحت، کسی مصلحت کے تحت اگر امیر شام کا ذکر آ جائے، معاویہ کا ذکر آ جائے تو اس کے لیے امیر شام کے لیے کیا کرو؟ نہ اس کے لیے تعظیمی کلمات ادا کرو، مقام ذکر لفظ حضرت، نہ ان کو حضرت کہو۔ جی جناب، جی میں خاموش ہوں۔ یہ آپ کا شیخ الکل فی الکل حضرت علامہ سید نذیر حسین دہلوی، اہل حدیث کا امام، ہندوستان کا اہل حدیث کا امام۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی وہ یہ کہ آپ نے اپنا منہ مانگا آئیڈیل اس کو بتایا ہے، شیخ الکل فی الکل نام حسین۔ آئیے آپ کے پسندیدہ آئیڈیل کیا فرماتے ہیں کہ علی کے ساتھ جب اس کا ذکر آئے تو اس کو حضرت نہ کہو، حضرت معاویہ نہ کہو۔ میں نہیں، آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے شیخ الکل فی الکل کہ ان کو حضرت نہ کہو۔ اگر علی کے ساتھ اس کا ذکر ہو تو اس کو، علی کو نہیں، علی تو علیہ السلام بھی ہیں سب، لیکن اس کو حضرت نہ کہو، خالی حضرت نہیں۔ آگے سنیں، آگے سنیں، حضرت نہ کہو، وہ الفاظ دعائیہ تعظیمیہ مناسب نیست، کہ اس کے لیے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی جناب، ابتسام صاحب، سب کچھ چلا گیا یا کچھ بچا؟
جی آئیے شیخ الکل فی الکل علامہ سید نذیر حسین دہلوی کہ اس کو حضرت بھی نہ کہو، تعظیمی الفاظ وہ کون سے ہوتے ہیں تعظیمی الفاظ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، دونوں سے آپ کا مرشد منع کر رہا ہے، آپ کے مسلک کا شیخ الکل فی الکل حضرت سید نذیر حسین دہلوی منع فرما رہے ہیں کہ اس کو رضی اللہ بھی نہ کہو اور اس کو رحمت اللہ بھی نہ کہو، زیرا کہ بمقابلہ خاتم الخلفاء، زیرا کہ بمقابلہ خاتم الخلفاء، کیونکہ خاتم الخلفاء یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ خطا و بغاوت او شان ثابت شدہ است، علی کے بارے میں اس سے خطا ثابت ہے، خطا کیا ثابت ہے؟ خطا و بغاوت، خدا کے لیے اللہ کے واسطے کیوں یہ کھچڑا پکا کے رکھا ہے؟ کیوں لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکاتے ہو؟ یہ جو آپ کے بزرگان کہہ گئے ہیں ان کو پکڑو، یہ بتاؤ عوام کو، جب خود مانتے ہو کہ ہمارے بزرگ یہ ہیں تو ان کی بات کرو نا، اپنی کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا 7 دالوں کا کھچڑا کیوں پکا رہے ہو؟ یہ پیش کرو عوام کے سامنے، یہ پیش کرو کہ اس کے نام کے ساتھ نہ رحمت اللہ نہ رضی اللہ، کیوں کہ علی سے جنگ کرتے ہوئے وہ باغی بھی ہیں اور خاطی بھی ہیں، لہذا خاطی و باغی باید دانست، زیادہ از این شناعت و زیادتی درست نیست، بس خاطی اور باغی کہنا کافی ہے، اس سے زیادہ یعنی زیادہ کیا گالی گلوچ یہ مت کرو، باقی خاطی ہے باغی ہے علی سے لڑ کر۔ جی آئیے جناب، کف لسان ضرور است، زبان کو چپ رکھو، کہاں رکھتے ہیں آپ چپ؟ جب آپ کے بزرگان نے، بڑوں نے، محدثین نے، علماء اعلام نے یہ فیصلہ کر لیا کف لسان کا کہ بھائی آپ نہ اس کی برائیاں بیان کریں گے نہ اس کی خوبیاں بیان کریں گے، تو بات ختم ہو گئی نا۔ تو جب آپ اپنے ایگریمنٹ کو ختم کر رہے ہیں فضائل بیان کر کے، تو کف لسان تو ختم ہو گئی نا۔ تو اب اگلے کو حق ہے کہ جب دونوں کو چپ رہنے کا حکم ہے اور آپ چپ نہیں رہتے، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو پھر اگلی پارٹی کو بھی حق ہوگا کہ وہ کچھ کہیں۔ جی جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ کے کہنے کے بعد یہ آپ کے بزرگ ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ جی چنانچہ ملا جامی علیہ الرحمہ، حضرت علامہ عبد الرحمن جامی در عقائد منظوبہ خود افادہ فرمودہ اند بیت، ایک شعر پیش کر رہا ہے ملا عبد الرحمن جامی کا۔ کون سا شعر؟ آؤں خطا ایک رفت منکر بود، حق در آنجا بدست حیدر بود۔ آئیے جناب کیا لکھ رہا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ ملا جامی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو غلطی ان سے سرزد ہوئی وہ بری تھی۔ علی سے لڑنا یہ برا تھا، ملا جامی یہ برا تھا، اور حق اس وقت حضرت علی کی طرف تھا۔ الحق مع علی و علی مع الحق، رسول کا فرمان، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ یہ آپ کا شیخ الکل فی الکل، اگر آپ ان کو اپنا رہبر، پیشوا، آئیڈیل سمجھ کر اپنی تقریر میں، بھٹی صاحب کے انٹرویو میں اگر ان کو اپنا پیر پیشوا نہ مانتے، اپنا بڑا عالم تسلیم نہ کرتے، تو میں ان کی یہ عبارت آپ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے بڑے تو سنے، بڑوں سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں نا۔ آئیے اہل حدیث کیا کیا کہہ رہے ہیں، یہ دوسرا اہل حدیث باہر کی بات نہیں، دیوبندی، بریلوی اور یہ اور وہ، نہیں، اہل حدیث جو آپ خود ہیں وہ سنیں۔ یہ کتاب ہے تیسیر الباری شرح صحیح البخاری،
حضرت علامہ وحید الزمان خان حیدرآباد دکن، جی یہ خود اہل حدیث مانے ہوئے صحاح کا ترجمہ کیا ہے، 6 اہل سنت کی حدیث کی بنیادی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، یہ اس کی 6ٹھی جلد ہے، نعمانی کتب خانہ حق اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ مترجم کہتا ہے، یعنی مولانا وحید الزمان جنہوں نے عربی سے اردو ترجمہ کیا ہے، شرح بخاری کی لکھی ہے، وہ فرما رہے ہیں اپنے لیے مترجم کہتا ہے، یعنی میں وحید الزمان ترجمہ کرنے والا کہتا ہوں۔ سنیں، آپ اہل حدیث ہیں، یہ بھی اہل حدیث ہیں، یہ بھی اہل حدیث ہیں، سنیں اپنے مسلک والوں کی، دوسروں کی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، مترجم کہتا ہے کہ صحابیت کا ادب ہم کو اس سے مانے ہے، جی صحابیت روک رہی ہے ہمیں کہ ہم معاویہ کے حق میں کچھ کہیں، سمجھتے جائیں اللہ کا واسطہ، ہم معاویہ کے حق میں کچھ کہیں، صحابیت روک رہی ہے، ورنہ ہم کھل کے بات کرتے۔ آپ کے اہل حدیث وحید الزمان خان لکھ رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، آئیے سنیں اپنے مسلک اہل حدیث کے بڑے عالم کی، جس نے 6 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، جی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی الفت اور محبت نہ تھی، جی معاویہ کے دل میں اہل بیت رسول علیہ السلام کی الفت اور محبت نہ تھی، سچی بات یہ ہے۔ یہ آپ کا اہل حدیث علامہ وحید الزمان حیدرآباد دکن نہ تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا، سنیں دلیل کیا دے رہا ہے، تو کیا کہنے لگا، ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، رسول اللہ کے نواسے فاطمہ کے بیٹے حسین کے بھائی علی کے لال کے لیے کا انگارہ تھا، انگارہ بجھ گیا، یہ حسن کے لیے۔ سنیں، ان کا باپ ابو سفیان ساری عمر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا، یہ خود حضرت علی سے لڑے، ان کے بیٹے ناخلف، معاویہ کے بیٹے ناخلف، کون؟ یزید پلید، یزید پلید نے تو غضب ڈھا دیا، اس نے تو غضب ڈھا دیا۔ کون سا؟ امیر المؤمنین امام حسین علیہ السلام کو میں اکثر اہل بیت کے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کرایا، کربلا کے میدان میں شہید کرایا۔ تیسیر الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 587، کتاب المناقب۔ آئیے جناب، یہ اہل حدیث، یہ آئیے یہ بخاری کی شرح ہے، یہ مسلم شریف کی، وہی اہل حدیث کے عالم حضرت مولانا وحید الزمان حیدرآباد دکن کیا لکھ رہے ہیں، وہ بخاری تھی، اب مسلم سنیں، مسلم میں کیا لکھ رہے ہیں۔ مسلم میں لکھ رہے ہیں، اس میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو امیر کیا، سنتے جائیں، امیر شام نے، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو امیر کیا، تو سعد کو امیر کیا تو کہا، تم کیوں برا نہیں کہتے ابو تراب کو، ابو تراب یعنی مولا علی، تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امیر شام معاویہ، کس کو؟ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم، وہ بخاری، یہ مسلم، اس سے بڑی کتابیں کوئی ہیں کیا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ کی ان سے بڑی کتابیں ہیں ہم وہ بھی لا کے پیش کریں گے، آل محمد کے حق میں، اہل بیت کی مظلومیت میں، آل محمد کے حق میں ہم وہ بھی پیش کریں گے، لائیں،
آپ کہتے کہ نہیں بڑے سے بڑی یہی ہے، بڑے سے بڑی یہی ہے، تو یہی سنیں کیا لکھ رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص سے کہا، کیا کہا؟ ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کس نے منع کیا کہ تو ابو تراب کو سب نہیں کرتا، گالیاں نہیں دیتا، برا نہیں کہتا، کس نے تجھے روکا؟ سعد نے کہا میں 3 باتوں کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا، اگر ان باتوں میں سے ایک بھی مجھ کو حاصل ہو تو وہ مجھے لال اونٹوں سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون کہہ رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص معاویہ کو جواب میں کہ میں علی کو برا کیوں نہیں کہتا، 3 وجہ ہیں، 3 ریزن ہیں، 3 سبب ہیں کہ میں علی کو برا کیوں نہیں کہتا۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تو کیوں نہیں کہتا، یہ جواب دے رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں کہتا۔ 3 باتیں کون سی؟ پہلی بات کہ آپ نے کسی لڑائی پہ جاتے وقت ان کو مدینے میں چھوڑا، کہا آپ مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ علی نے کہا رسول سے تم اس بات، اور رسول نے فرمایا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا درجہ میرے پاس ایسا ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے؟ حد ہو گئی۔ اللہ کسی کا بیڑا غرق نہ کرے، اللہ کسی کی راہیں مسدود نہ کرے، اللہ کسی کو مہر دل و دماغ پہ اسٹیمپ نہ لگائے، ختم اللہ علی قلوبہم نہ کرے۔ معاملے صاف ہیں، رسول فرما رہا ہے علی کو، مسلم شریف بخاری، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو اس پہ راضی نہیں کہ تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس لیے میں نہیں کہہ رہا علی کو برا۔ میں نے کانوں سے سنا کہ رسول نے فرمایا یا علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو نبی کو، ہارون نبی موسیٰ نبی علیہ السلام، جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہ تیری میرے ساتھ نسبت ہے، اس لیے میں علی کو برا نہیں کہوں گا۔ یہ ایک۔ دوسری سنیں، دوسرا کیا مقصد ہے؟ دوسرا سبب ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے خیبر کے دن کہ کل میں ایسے شخص کو نشان، علم، جھنڈا دوں گا جو محبت رکھتا ہے اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں اس سے۔ یہ سن کر ہم انتظار کرنے لگے کہ آپ نے علی کو بلایا، ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، آشوب چشم تھا، خیبر میں آشوب چشم، آنکھوں کی علی کو تکلیف تھی، لیکن پھر بھی علی کو بلایا۔ کہاں ہے علی؟ رسول نے کسی کو علم نہیں دیا، علی کو بلایا۔ آپ نے ان کی آنکھ میں لعاب دہن لگایا، اپنے منہ کی دہن لگایا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ان کے حوالے کیا علم کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کے ہاتھ پر۔ جب یہ آیت اتری، آئیے جناب، یہ تیسری بات یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص، کہ میں علی کو برا کیوں نہیں کہتا۔ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، اے معاویہ، اے ابو سفیان کے بیٹے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، تو علی کو برا کیوں نہیں کہتا؟ تو سن لے، میں علی کو برا کیوں نہیں کہتا۔ ایک، ہارون کی منزلت، دوسرا خیبر میں علم، خالی علم نہیں، اس کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اعظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا انبیاء، ملائکہ، مقربین، انبیاء علیہ السلام، اولیاء، یہ سب علی سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں کرتے ہیں۔ کہا دلیل کیسے؟ فرمائیے خیبر میں نہیں فرمایا کہ اس کو علم دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے؟ تو جس سے اللہ اور رسول محبت کرے، کیا اسے نبی محبت نہیں کریں گے؟ ملائکہ محبت نہیں کریں گے؟ یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ موجود ہے تفسیر قرآن میں۔ دوسری دلیل، رسول نے فرمایا کہ جب پرندہ آیا، روسٹ بھنا ہوا پرندہ، تو میں نے دعا کی میرے پالنے والے اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھ کو سب سے زیادہ
प्यारा हो, उसको भेज मेरे साथ ये परिंदा भुना हुआ खाए। तो अली आ गए। तो जो अली पूरी आलमीन में अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, क्या उससे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, रसूल, मलाइका मोहब्बत नहीं करते होंगे? यकीनन करते होंगे। आइए जनाब, ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं अली को बुरा क्यों नहीं कह रहा, क्यों नहीं कहता, ये वजह है। तीसरा ये कि जब आयत उतरी फमन हाउजक फीह मिन बाद मा जाक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। तो उस वक्त रसूल ने अली, फातिमा, हसन हुसैन को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, ओ मेरे पालने वाले, ओ मेरे माबूद, ये है मेरे अहल बैत। ये रसूल का फैसला है। ये रवायत मुस्लिम शरीफ की ख़त्म हो गई। अब सुने अहले हदीस का अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के मसलक का बुज़ुर्ग आलिम क्या कहता है। इन्होंने तो कितनी किताबें लिखी हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। उन्होंने पूरे सहा सित्ता का तर्जमा किया है। बुखारी की 2 शरह लिखी हैं, तस्हीहुल कारी शरह सहीहुल बुखारी 1, तयसीरुल बारी शरह सहीहुल बुखारी 2। 9 जिल्दों में ये है, 4 जिल्दों में वो है। ये इतने बड़े आलिम हैं, वो नीचे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना ओपिनियन इस रवायत के बाद कि तू क्यों बुरा नहीं कहता। अब नीचे क्या लिख रहा है, लिख रहा कि उसने क्या कहा कि तू अबू तुराब को बुरा क्यों नहीं कहता। शाम के अमीर ने, यजीद के बाप ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तू अली को, अबू तुराब को बुरा क्यों नहीं कहता। अबू तुराब, अब ये लिख रहा है, अबू तुराब कुनियत है हज़रत मुर्तज़ा अली की। इस रवायत से मुआविया की निस्बत एक कबाहत आयद होती है। जो समझे वो समझे, नहीं समझो तो मैं तर्जुमा करूं। एक बुराई, एक गंदगी, एक बुराई, कबाहत आयद होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, रिश्तेदारी, रसूल की रिश्तेदारी, अबू तुराब पे को बुरा क्यों नहीं कहता। कि उसके झैल में लिख रहा है कि उसने, अमीर शाम ने रसूल की कराबत और हज़रत अली की फजीलत का मुतलक ख्याल नहीं किया, न रसूल की कराबत का ख्याल किया, अली को बुरा कहलवा कर लोगों से, और न हज़रत अली की फजीलत का ख्याल किया कि अली भी कोई फजीलत का मालिक है, फातिमा ज़हरा का शोहर है, हसन हुसैन का बाबा है, रसूल का दामाद है, चचाजाद भाई है। कोई ख्याल नहीं किया। ये अल्लामा अहले हदीस वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद दक्खन। आइए जनाब, ये आगे आइए, मैं और तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें हैं। ये किताब है कासिमुल उलूम। जी जनाब, कासिमुल उलूम, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैहि बानी दारुल उलूम देवबंद के फ़ारसी में मुजतहिदाना इल्मी खुतूत जो मारिफत रब्बानी व कशफियात इल्हामी का मुरक्का और जलवा हैं, कुदरत का शाहकार हैं। मैं उर्दू तर्जुमा व हवाशी, मुतरजिम प्रोफेसर मोहम्मद अनवारुल हसन साहब, शेर कोटी 129 डी पीपल्स कॉलोनी लाहौर। कहाँ से छपी है? वहाँ से। पब्लिशर कौन है जी? नाशरान कुरान लिमिटेड 38 उर्दू बाजार लाहौर। फ़ोन नंबर 68581। हदिया किताब का उसी ज़माने का 30 रुपये, 30 रुपीज़ जी। उसमें क्या लिखा है? मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद के बानी, वहाँ से पढ़ा हुआ नहीं, बानी। कौन नहीं जानता अहले इल्म मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को?
کیا لکھ رہا ہے سنیں، معاویہ کا بحث کرتے 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 کیا لکھ رہا ہے سنیں، لکھ رہا ہے اور پھر ہم امیر معاویہ کو جلیل القدر صحابہ میں شمار نہیں کرتے۔ جی ظہیر صاحب کہاں جائیں گے، سارے راستے تو بند ہو گئے۔ جی کیا لکھا، جلیل القدر صحابہ میں ہم معاویہ کو شمار نہیں کرتے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا فیصلہ۔ کیا ہم معاویہ کو جلیل القدر صحابہ میں شمار نہیں کرتے کہ افضل و اولا کو ترک کرنے کے باعث ان جیسے معاملات میں ہم ان کی طرف سے معذرت پیش کریں؟ کوئی ضرورت نہیں معذرت پیش کرنے کی کہ ہم ایک ایک کو ساری کرتے پھریں، سوری پلیز، سوری سوری، بس ہو گیا اس سے۔ نہیں، کوئی ساری واری نہیں، کیونکہ وہ جلیل القدر نہیں ہے کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کہ ہم اس کی صفائیاں پیش کرتے پھریں۔ محمد قاسم نانوتوی جناب، پوری ایڈریس میں نے آپ کو دے دی، باقی بہت ساری کتاب ہیں، اگر جی چاہے تو اللہ کا واسطہ ضرور پڑھیں۔ کیا؟ نکیرات العیان علی معاویہ بن ابی سفیان۔ شاید مولوی صاحب نے سنی بھی نہ ہو، سنی ہے تو دیکھ لے، دیکھی ہے تو پڑھ لے۔ نکیرات العیان علی معاویہ بن ابی سفیان۔ کون ہے لکھنے والا؟ حضرت سید لال شاہ بخاری۔ کہاں کا پڑھا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند، ہندوستان۔ دیوبند مسلک نہیں، خود وہاں کا پڑھا ہوا محمد مولانا سید لال شاہ بخاری دیوبندی، دیوبند کا پڑھا ہوا، مسلکن دیوبندی تو ہے ہی، لیکن وہاں کا خود ہندوستان کا دیوبند مدرسے کا پڑھا ہوا۔ اس نے کتاب لکھی ہے نکیرات العیان علی معاویہ بن ابی سفیان۔ اللہ کا واسطہ کبھی زندگی وقت دے تو ضرور پڑھ لینا، دریچے عقل کے کھل جائیں گے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، میں پیش نہیں کر رہا، وہ جو تھے آپ کے اہل حدیث میں نے ان کو پیش کیا چونکہ وہ آپ کے اپنے ہیں۔ اب یہ کتاب ہے ناقدین امیر معاویہ، پڑھیں تو دریچے کھلیں عقل کے۔ میں ان کی باتیں نہیں کر رہا، یہ میری رعایت ہے، میں صرف اہل حدیث جو آپ ہیں خود، میں ان علماء کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے اوپینین، ان کے ریمارکس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ باقی یہ جو کتابیں، یہ محمد قاسم نانوتوی یہ دیوبندی ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی نہیں تھا، اور یہ ناقدین سیدنا امیر معاویہ، یہ کون ہے؟ پروفیسر قاضی محمد طاہر الہاشمی، علی الہاشمی، یہ ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ آپ دیکھیں گے عقل کے دریچے کھل جائیں گے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو میرے محترم کہ ہمیں مجبور ہو کے جواب دینے پڑے۔ اپنی جگہ پہ رہو، جو آپ کے بڑوں نے جو قاعدہ، جو پالیسی، جو قانون پاس کیا ہے کہ سکوت کا، کف لسان کا، اگر آپ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے، صفائیاں کرنا پیش کر دیں گے، تو پھر ہمیں بھی اللہ نے زبان دی ہے، ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ جی میرے محترم، اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔